DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج اپنی پریس بریفنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی مریض پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، ایک شخص قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن گیا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کسی کا باپ بھی پاک فوج اور عوام کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اب کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کو فوج کے خلاف آئے۔ پاک فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اس کا بیانیہ ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ It has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے وی نیڈ ٹو کم کلیئر اینڈ سے واٹ نیڈس ٹو بی سیڈ. یہ آئین کی کس شق میں درج ہے؟ تو یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی میڈیا کتنی خوشی سے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف بیانات چلاتا ہے اور اسے یہ بیانات کون فراہم کرتا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ عمران خان نے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کو افغان اور بھارتی میڈیا نے منٹوں میں وائرل کیا۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا عمران خان کے ٹویٹ کہاں سے ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈا سیل اپنی مرضی سے کسی کے بھی خلاف نوٹیفیکیشن بنا لیتا ہے۔ میری پارٹی کا جو شخص، جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے، وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے۔ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ تمہاری جس صوبے میں حکومت ہے ذرا اس کے بارے میں تو بات کرو۔ KP میں دہشت گردی چل رہی ہے، یہ کہتے ہیں آپریشن نہیں کرو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کرنے والوں سے ہم کیا بات کریں؟ انہوں نے کہا کہ فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، جب تک پاکستان ہے فوج رہے گی۔ اب یہ جو تحریک انصاف سے جڑے معاملات ہیں اور خاص طور پہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی، بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس تھی۔ ایک طرف تو اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بات ہوتی رہتی ہے۔ تحریک انصاف اور ملکی سیاست سے جڑے جو ایشوز ہیں اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے DGISPR کی، اس پر بات کرنے کے لیے میاں جاوید لطیف اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ جاوید لطیف صاحب، کم و بیش وہی باتیں تھیں جو پہلے آپ بھی کرتے رہے ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے خیال میں اسٹیٹ کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی؟ کیونکہ آپ کا بڑا گلہ ہوتا تھا کہ اس سے اس طرح سے نہیں نمٹا جا رہا جس طرح سے نمٹا جانا چاہیے۔ نظر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی سیاسی ورکر کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اور نہ دوں گا۔ مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو مختلف وقتوں میں مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو اداروں سے شکایات رہی ہیں، اداروں کی پالیسیوں سے شکایات رہی ہیں، اداروں میں بیٹھے پالیسی سازوں سے، طاقتور لوگوں سے شکایات رہی ہیں، اور شاید آئندہ بھی ہوں۔ مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کو کمزور کرنے کے درپے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریاست سے اوپر ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر ریاست کا مستقبل جو ہے، یہ جب بات ہوتی ہے نا، اور میں خاص طور سے کرتا آیا ہوں اور مختلف جو ہیں بہت سے لوگوں کو شکایات یا میرے پہ جو ہونے والے مظالم ہیں وہ میں برداشت کرتا ہوں، محض اس لیے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک کو دہشت گرد کہتے ہیں، پاپولر کہتے ہیں، آپ ایک کے خلاف دیکھیں جو باتیں کی ہیں آج تک عمران خان نے جو عمل کیا وہ اس کو چھوڑ دیں، جو باتیں صرف کی ہیں
وہ باتیں کوئی اور سیاسی لیڈر کرتا تو آج اڈیالہ جیل میں ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. اچھا وہ تقدار پہ ہوتا. اور اس سے بہت باتیں کی گئیں تو کسی کو یار کہہ دیا گیا. جی. اور آپ کی بغل میں بیٹھ ٹھہر جائیں، بات کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ لیکن اس میں میاں صاحب جو بیانیے کی آج انہوں نے بات کی، اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربتیں یا ناراضگیاں اور بھی جماعتوں کی رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجہ بنی کہ یہ اس راستے پر جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ چل پڑے ہیں؟ یار رحمان، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ 3 صوبوں کی سول فورس جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، دہشت گردوں کو کنٹرول کر رہی ہے، دہشت گردوں کو مار رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے. اور ایک صوبے کی سول فورس جو ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے متحد چیف ایگزیکٹو کی خواہش کے مطابق کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ جیل توڑ کے بھی نکالا جا سکتا ہے. اس کو ماں سوائے اس کے کہ عمران خان اور پھر عمران خان، نہ کوئی صوبہ، نہ کوئی ریاست، نہ صوبے کے عوام، بلکہ وہاں دہشت گردی 3 صوبوں سے زیادہ ہے. اور وہاں جو ہے وہ آپ کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور جو پہلا ایک میں کہتا ہوں فورس ہونی چاہیے دنیا میں کسی ریاست کے اندر، جس طرح 3 صوبوں میں ہمارے بھی ہے کہ سول فورس جو ہے سب سے پہلے مقابلہ کرتی ہے دہشت گردوں کا یا دہشت گردی پھیلانے والوں کا یا جرائم پیشہ لوگوں کا، وہاں سول فورس آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو پھر کون یہ برداشت کرے گا یا کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کروں گا کیونکہ یہ آئی ایس پی آر نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس لیے میں کھل کے بات نہیں کر رہا. وجہ کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں کسی کا ترجمان ہوں یا کسی کی خواہش پہ یہ بات کر رہا ہوں. میں تو ایک بطور پاکستانی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا دل یہ کیا دہل نہیں چاہتا اس بات پہ کہ آپ ان کو سہولت کاری دے رہے ہوں یا ان کو چھت آپ بھنجیں ان کی جو دہشت کرتے ہیں. اور کیا غلط ہے بھائی کہ کیا خیبر پختونخوا میں جو حملہ ہوا ہے دہشت گرد 3 افغانی نظر آپ کو نہیں آئے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانیوں کو آج تک پناہ کون دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں سارے افغانیوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں دہشت گردوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور میں خاص طور پر آج کی جو رجیم ہے خیبر پختونخوا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنے سال پاکستان نے جو میزبانی کی تھی، پاکستان نے اس لیے میزبانی کی تھی کہ ایک لمبا بارڈر جو ہے، بڑا بارڈر جو ہے، اس کا غیر محفوظ ہو کے رہ جائے؟ کیا اس لیے میزبانی کی تھی کہ انڈین جو زبان ہے وہ وہاں کی رجیم استعمال کرنا شروع کر دے؟ یہ نہیں تھا. اور پھر یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، آج کے فیصلہ سازوں کو، آج کے طاقتوروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ٹائم کے لیے ایک پالیسی اور دوسرے وقت کے لیے کچھ اور پالیسی. جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے حوالے سے کبھی جہاد تھا اور کبھی دہشت گردی تھی. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، اس طرح تو گھر ایک نہیں چلتا، ریاستیں کیسے چل سکتی ہیں؟